حضرت امام ابو عیاش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بخاری مسلم کے راویان حدیث میں سے ہیں، جن سے کئی احادیث مروی ہیں، بخاری و مسلم کے اندر بھی موجود ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے تابعی بزرگ ولی کامل ہیں، وقت وصال انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا جو آپ کی وہی ایک ہی بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی، اسے بلا کر آپ نے فرمایا بیٹی میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، آخری باتیں تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیٹی سے آخری باتیں کی اور وقت وصال کا بھی بتا دیا۔ آج تو نادان لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک کو اپنے انجام کی خبر نہیں، حضور کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کہاں مرے گا کب مرے گا۔ میں نے کہا حضور کے غلاموں کی یہ شان ہے۔ امام ابو عیاش اپنا وقت وصال بھی بتا رہے ہیں کہ میری بیٹی اب میں فلاں وقت فوت ہونے والا ہوں، تجھ سے بچھڑنے والا ہوں، تجھ سے جدا ہونے والا ہوں۔ بیٹی زاروں قطار رونے لگی، باپ کے فراق میں، جدائی میں۔ حضرت امام ابو عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بیٹی روتی کیوں ہے؟ تیرا باپ کتنا بڑا خوش نصیب ہے، کتنا بڑا خوش بخت ہے، اس کی قسمت کتنی بلند ہے کہ یہ اس جگہ پر فوت ہو رہا ہے اور وہاں دفن ہو رہا ہے جس جگہ پر اس نے قرآن کریم کے 18,000 خطبات کیے ہیں، 18,000 قرآن پاک کے ختم کیے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی تیرے باپ کی زبان قرآن کی تلاوت سے نہیں رکی ہے، ہر لمحے یہ قرآن پڑھتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ وقت وصال تک اس نے 18,000 ختمات قرآن کیے ہیں، یہ اس گھر میں دفن ہو رہا ہے۔ میری بیٹی تو پریشان نہ ہو، تیرا باپ اس گھر سے بہترین گھر کی طرف جا رہا ہے۔ حضرات گرامی ہمارے اسلاف کو دیکھیے، بزرگان دین کو دیکھیے کہ قرآن پڑھ کر اپنی قبور کو سنوارا کرتے تھے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے میری قبر سنور جائے، میری قبر روشن ہو جائے، میری قبر منور ہو جائے، اسے چاہیے قرآن کا دامن تھام لے، صبح شام قرآن کی تلاوت کرے۔